واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم نے اس جماعت کو دنیا ہی میں مغفرت کی، اپنی رضا کی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ اس جماعت سے راضی ہے، اللہ اس جماعت سے راضی ہے، اس لیے آج کے دور کے مسلمان کو تو ایمان تحفے میں ملا ہے۔ آنکھ کھولی تو باپ نے کان میں اذان دی، ماں نے سلانے کے لیے بھی کلمے کی لوریاں سنائی ہیں۔ ہمیں تو اسلام حاصل کرنے کے لیے کسی کی گالی تانے، کسی کا ظلم ہمیں نہیں سہنا پڑا، ہم نے تو کلمہ ماں کی گود میں سنا ہے۔ وہ جماعت اللہ اکبر جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اس وقت کے نام نہاد سپر پاور سے ٹکر لی ہے۔ اس دور میں کلمہ پڑھنا اس کا مطلب یہ تھا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے۔ اس دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت اور آخرت کا عقیدہ پیش کیا، تو اس دور میں جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پروموٹ کیا، ساتھ دیا، انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یوں پیش کی ہے۔ ہم اس لیے اس جماعت کے، ان کی عظمتوں کے، ان کی شان کے قائل ہیں، اور سارے صحابہ اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک ہم سب کی عظمت کے قائل ہیں۔ یہ سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کی جائے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت زندہ باد۔ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم ایکسٹریم سائڈ پر نہیں ہیں، اس طرف بھی نہیں اور اس طرف بھی نہیں، ہم اعتدال پر ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی جماعت کو بھی مانتے ہیں اور ہم اہل بیت کے گھرانے کی بھی، ان کی بھی عظمتوں کے قائل ہیں۔ نہ ان کے بغیر ہمارا گزارا ہے اور نہ ان کے بغیر ہمارا گزارا ہے۔ امت میں، صحابہ کی جماعت میں ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی عظمت ملی ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا انہوں نے؟ یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی مجلس پائی ہے؟ یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا یہ عظمت کم ہے؟ ہم تو خواب میں بھی مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ جس کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہے۔ تو جنہوں نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، جانیں حضور کے نام پہ قربان کی ہیں، ان کی عظمتوں کے قائل کیوں نہ ہوں گے؟ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خاص مقام ملا ہے۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلایا ہے۔ حضور ان کے لیے فرماتے تھے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ کوئی اللہ اکبر عام بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، حضور جس صحابی کو کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، وہ کہ عام صحابی نہیں ہوگا۔ حضرت زبیر بن عوام وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی۔ ان کا نام کیا ہے؟ زبیر بن عوام۔ اور آپ وہ عظیم مجاہد ہیں جن کے جسم کا ہر عضو اسلام کی خاطر زخمی ہوا ہے۔ آپ کا اپنا مقام ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر کو اپنے ہاتھ سے روکا ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ ہاتھ شل ہو گیا۔
علی شیر خدا وہ واحد صحابی ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، جھنڈا اس کو دیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رات صحابہ کی ساری جماعت موجود ہے، کہتے تھے کہ شاید یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام یہ مجھے مل جائے، لیکن اگلے دن دیکھا تو جھنڈا کس کو دیا؟ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کو دیا گیا۔ یہ مقام و مرتبہ انہیں نصیب ہوا۔ نجران کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمیں ایک امانت دار آدمی دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ اس آدمی کو بھیجوں گا جیسا کہ ہونا چاہیے امین، وہ شخص تمہارے ساتھ جائے گا۔ سارے صحابی انتظار میں ہیں کہ یہ شخص ہمیں مل جائے، کہ اس امت کا امین ہمیں مانا جائے۔ سارے صحابہ کی جماعت میں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا کہ اے ابو عبید اللہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہوئے، فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، اس امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہر ایک کو مقام ملا، ہر ایک کو مرتبہ ملا ہے۔ یہ خاص وہ ٹائٹل ہیں جن کو بھی ملا عزت والے۔ صحابہ کی ساری جماعت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ایام جب آپ علیل تھے، بلکہ جب بیماری نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، ان دنوں میں جب نماز کا وقت آیا ساری صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم ہوا کہ ابو بکر وہ آگے آئے اور صحابہ کی جماعت کو نماز پڑھائے اور امام خدا بن جائے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، مگر یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت کس کو ملی ہے؟ ابو بکر صدیق، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے علی المرتضیٰ بھی نظر آتے ہیں، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے عمر بن خطاب بھی نظر آتے ہیں، عثمان ذو النورین بھی نظر آتے ہیں، امیر معاویہ بھی نظر آتے ہیں، جن کے پیچھے نماز پڑھنے والے کبار صحابہ کرام وہاں نظر آتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ خاص ٹائٹل، میں نے کہا نا سیف اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آج تو بھی امتحان ہو جائے، خالد بن ولید کو کہا جاتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ، ایک جنگ میں 9 تلواریں جس نے توڑی ہیں اس کو خالد بن ولید کہتے ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی کس نے دی؟ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ جو شہید ہوئی ہے نا، اسلام کے لیے خون بہانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کے لیے جنہوں نے خون پیش کیا وہ عورت ہے، حضرت سمیہ جن کا نام ہے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ بھی انہی کے حصے میں آئی ہے۔ حضور کی 2 شہزادیاں، ایک صحابی، صبح محشر تک کسی اور کے حصے میں یہ خوش نصیبی کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی جو حضرت عثمان غنی کو ملی ہے، اور 12 ایسی اور شانیں ہیں جو فقط آپ کو ملی ہے امت میں، اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا۔ ان چاروں کے درمیان جنتی عورتوں کی سردار کس کو کہا گیا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ عزت و مرتبہ انہی کے حصے میں آیا ہے۔ مواقعات مدینہ کے موقع پر حضرت علی کو اپنا بھائی کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کو اپنا اپنا مقام ملا۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ پلس مائنس کر کے ایک کو مانا ایک کو نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آج کا جو ماحول اس وقت اہل سنت کے درمیان قائم ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم پلس مائنس کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جتنا اللہ نے مقام دیا ہے ہم اس کے قائل ہیں، ہم وہ مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہونے لگا تو آپ کا وصال ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سینے مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ مقام بھی مانتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کہا گیا ہے، ہم یہ مقام بھی مانتے ہیں۔ اس امت کے بہترین سب سے بڑے قاری کون ہے؟ ابی بن کعب کو کہا گیا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔
ہم ہر صحابی کی عظمت کے قائل ہیں. حضرت زید بن ثابت کو سب سے زیادہ میراث کا ماہر مانا گیا ہے. یہ حدیث موجود ہے، طویل حدیث ہے یہ. حضرت معاذ بن جبل کو سب سے بڑا عالم مانا گیا حلال اور حرام کے معاملے میں، ہم اس کے بھی قائل ہیں. حضرت حذیفہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدان کہا جاتا ہے، ہم اس کے بھی قائل ہیں. ہم ہر صحابی کے قائل ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب النعلین کہتے ہیں. ہر وقت حضور علیہ السلام کے جوڑے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مرتبہ کم ہے. ہم تو جوڑوں کو یہاں سینے سے لگائے رکھتے ہیں. ہم تو نعلین کا نشان لگا کے بھی یہ فخر محسوس کرتے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی حضور کے نعلین ہاتھوں میں اٹھائے ہو، ان کا مقام کیا ہو. انس بن مالک کو خادم رسول نہیں کہا جاتا. یہ مقام و مرتبہ جس کو ملا ہے ہم سب کے قائل ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے. سمندر پار جہاد سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں. فتنے کا دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ اور اہل بیت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ بھی جنتی جنتی. یہ نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی صف سے نہیں نکالتے، العیاذ باللہ. ہمارا ایمان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ ہے. حضور علیہ السلام کی گھر والی حبیبہ ان کی بہن ہے. حضرت امیر معاویہ کی خدمت ہے اسلام کے لیے. حضرت امیر معاویہ کاتب وہی ہے. ہم ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں. ہم تقابل نہیں، ہم مقابلے بازی نہیں، ہم لڑانے والی بات نہیں، ہم جوڑنے والی بات کرتے ہیں. اہل بیت کی بھی عزت ہے اور صحابہ کرام کی بھی. وہ قومیں افق سے ان کا سورج غروب ہو جاتا ہے، مٹ جاتی ہیں وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو یاد نہیں کرتی. ختم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنے ہیروز کا نہیں پتا، جو جانتی ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے. آج کے اس دور کے جوانوں سے پوچھو کہ میسی کون ہے، رونالڈو کون ہے، شاہد افریدی کون ہے، سب کا پتا ہوگا. لیکن اگر پوچھو کہ اسلام کا پہلا خلیفہ کون ہے تو سر کھجانے لگ جاتے ہیں. نماز کی رکعتیں کتنی ہیں فجر میں، سر کھجانے لگ جاتے. قرآن کے کتنے پارے ہیں، سر کھجاتے. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ قوم مٹ جاتی ہے جسے اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، قرآن کے احکامات کے بارے میں، رب کی رضا ناراضگی کے بارے میں جب پتہ ہی نہیں ہے، زندگی کس سے گزارتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے والد بھی صحابی، جن کی والدہ بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی، جن کے نواسے بھی صحابی ہیں. کائنات کا وہ واحد آدمی ہے جس کی 4 نسل صحابی ہیں، صحابہ کے ٹاٹل سے. وہ ہستی جنہوں نے پہلا آدمی ہے اس امت کا، اس نے کلمہ پڑھا ہے. بعض نے فرمایا حضرت علی، بعض نے کہا زید بن حارثہ ہے، بعض نے کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بعض نے کہا حضرت ابو بکر صدیق ہے، امام اعظم، سراج الامہ. وہ یہ اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر کے پیش کیا ہے. انہوں نے تطبیق کی ہے. فرماتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی ہے، غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے. اچھا، ایک روایت ان کے حوالے سے بھی ہے کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ تجارت کے وجہ سے آپ تاجر تھے. ابو بکر کیا تھے؟ بزنس مین تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. ملک شام گئے تجارت کی غرض سے، تو کوئی خواب دیکھا. ایک روایت میں پڑھا کہ خواب یہ تھا کہ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، مکہ کے ہر گھر تک وہ چاند کا ٹکڑا پہنچتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند کے ٹکڑے جمع ہوتے ہیں، چاند مکمل ہو جاتا ہے اور وہ چاند میری گود میں آ کے
سبحان اللہ، بڑے پریشان، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ راہب تھا، بحیرہ راہب، اس کے پاس گئے، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اگر تعبیر بتائیں کیا خواب دیکھا؟ سارا خواب سنا، تو کہا آپ کون، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر۔ کہاں سے ہو؟ مکے سے ہوں۔ کون سا قبیلہ؟ قریش ہے۔ کہا مبارک ہو، یہ خواب سچا، اللہ کا نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے تم وزیر ہوگے اور بعد از وصال تم جانشین بھی ہوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خلیفہ اول بلا فصل، یار غار و رفیق مزار حضرت ابو بکر الصدیق۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ خواب سنا لیا تو ایسا گزر گیا۔ پھر جب آپ تجارت سے آئے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت ہوا، یہ کافر تو سارے اکٹھے ہوتے نا، ابو بکر جو جن کو تم دوست مانتے تھے انہوں نے اعلان کر دیا اللہ کا نبی ہوں۔ بہرحال گئے، کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ اعلان کر دیا ہے، دلیل تو مانگتے ہیں نا کافر، کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا دلیل یہی ہے، وہ جو بحیرہ راہب نے تمہیں کو خواب سنایا، تم نے خواب سنایا اور انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے تم۔ پلٹ کے گیا، ان کو کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے ابو بکر تم نے کلمہ پڑھ لیا، دلیل کیا؟ تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو، دلیل کیا ہے؟ کہا جو محمد مکہ میں بیٹھ کے شام اور یمن کی خبر دے سکتا ہے، وہ فرش میں بیٹھ کے عرش کی خبر بھی دے سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس امت کا پہلا آدمی جو مسلمان ہوا وہ علم غیب مصطفیٰ سے ایمان لایا اور قبول کیا۔ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ابو بکر تو ایمان لائے کہ جو مکہ میں بیٹھ کے یمن اور شام کی خبر دے سکتا ہے، فرش میں بیٹھ کے عرش کی خبر بھی دے سکتا ہے۔ آپ اسلام قبول کرتے ہیں احباب، آپ کی صحابیت نسب قطعی سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو ان کی صحابیت کا انکار کرے وہ نس قطعی کا انکار کر رہا ہے، اور نس قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو جو آج کے تبرہ کرنے والے ہیں، جو آج ابو بکر صدیق اور عمر شیخین کے متعلق جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ابو بکر صحابی ہیں اور یہ انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ایک روایت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چینج کیا اور عبداللہ رکھا، اور آپ کی جو کنیت ہے ابو بکر۔ ابو بکر، ابو کہتے ہیں والے کو، عام سے مثال میں سمجھا دوں، جیسے ابو ہریرہ بلی والے، تو ابو بکر اس سے مراد سبقت والے، اولیت والے۔ جیسے صبح کی پہلی کرن کو بھی کہتے ہیں، دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے بکرا کہتے ہیں، بکرتم واصیلا۔ تو اسی طرح باقورہ موسم کا جو پہلا پھل ہوتا ہے اسے باقورہ کہتے ہیں، باقرہ جسے کباری لڑکی کو کہا جاتا ہے۔ تو ابو بکر اس کا مطلب یہ وہ جو سب سے پہلے ہر شعبے میں ایمان کی بات، مال خرچ کرنے کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، جان اولاد مال ساری رشتہ داریاں سب کچھ قربان کرنے کی بات ہو، ہر چیز میں سب سے پہلے جو نظر آتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عتیق آپ کا لقب ہے۔ ابو طلحہ سے سوال کیا صدیق اکبر کے بارے میں کہ ان کو عتیق کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان کی والدہ جب ان کے اولاد ہوتی تھی نا تو وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتی تھی، تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو وہ کعبۃ اللہ میں لے کے آئے، یا اللہ اس بچے کو زندگی دینا، بچپن میں نہ لے لینا مجھ سے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، بچپن میں آپ کا انتقال نہ ہوا جیسے باقی بچوں کا ہوتا تھا، تو اسی لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صحابہ کرام موجود ہیں، پردے میں حضرت عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ، وہ ابو بکر کو دیکھ لیں جو آ رہے ہیں۔ اس دن سے عتیق یعنی جہنم سے آزاد شخص آپ مشہور ہو گئے۔ صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں، جب آپ نے ارشاد فرمایا میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا واپس آیا، تو یہ ساری چیزیں جب کافروں نے سنی نا، ان کا مہینوں کا سفر ہے اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور واپس بھی آ گیا، یہ تو ہمارے ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، ابو جہل بھی پہنچا، میں کہا یار
ایک بندہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں واپس آیا ہوں، از اٹ پاسبل؟ پاسبل تو نہیں، یہ کہہ کون رہا تھا؟ تمہارا یار کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق آگے سے ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا یار محمد کہتا ہے تو میں تو اس سے اگلی بات بھی ایمان لے کے آیا، تو یہ بات مانتے ہوں، میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ آسمانوں سے وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ ارے جو رب جبریل کو عرش سے فرش پہ بھیج سکتا ہے، وہی رب اس چیز پہ قادر ہے کہ محمد عربی کو فرش سے اٹھا کے عرش کی سیر بھی کرا، وہ رب اس پہ بھی قادر ہے۔ آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا، بہت بڑی بات صدیق اکبر نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ اگر حضور کی شان کی بات ہو نا تو راوی ضعیف بھی ہو نا، کہ راوی ضعیف ہے تو یہ حدیث چھوڑ دو، حضور کی شان ہے راوی ضعیف ہے، حدیث قبول نہیں۔ میں کہتا ہوں راوی ضعیف نہیں، راوی کافر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ راوی کافر ابو جہل ہے جو کہتا ہے کہ حضور راتوں رات گئے، صدیق تم کیا کہتے ہو؟ حضور کی شان کی بات آئی تو ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں، کہا فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے محمد گئے ہیں تو میں صدق کے دل سے ایمان لاتا ہوں، بالکل گئے۔ ہمیں سمجھا دیا حضور کی شان کی بات ہے تو یہ نہ دیکھو کہ یہ ضعیف ہے، یہ قبول ہے، مردود۔ حضور کی شان کی بات ہے، کہا منا و صدق، دل و جان سے قبول ہے۔ احباب، دین کے لیے بڑی محنت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وقت بہت مختصر، میں کس حصے کو، کس موضوع کو چھیڑوں؟ آپ کی خلافت، آپ کا انداز خلافت، آپ کی خدمت خلق، آپ کا مال خرچ کرنا، یہ قرآن کی آیتیں آپ کو جا بجا نظر آئیں گی۔ صدیق اکبر کی دین کے لیے محنت دیکھیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں کہ جن کو دنیا میں ہی رسول اللہ نے فرما دیا کہ تم 10 کے 10 جنت جاؤ۔ وہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ابو بکر صدیق کی محنت۔ روایت میں آتا ہے پہلے دن جب آپ نے اسلام قبول کیا نا تو چونکہ آپ تاجر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ان کے لیے بھی کپڑے کا آیا ہے، اسی طرح حضرت علی کے لیے آیا کہ آپ پانی جو تھے وہ کنویں سے بھرا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے آتا ہے کہ وہ تیر بنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کے لیے آیا کرتے، وہ قصاب تھے۔ تو یہ جو صحابی ایمان لائے ہیں نا، بڑے بڑے کبار صحابہ، یہ حضرت ابو بکر کی محنت سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ دوسرے دن کے لیے آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عثمان بن مظعون ہے، ابو سلمہ ہے، ارقم، یہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق کی محنت سے۔ یا رسول اللہ، ابھی تقریباً 38 صحابی تھے اسلام قبول کرنے والے۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مکے میں حرم میں جا کے کھڑے ہو کے اسلام کی دعوت دوں سب کو۔ حضور نے منع فرمایا کہ تعداد ابھی اتنی نہیں ہے، ظلم ہوگا، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی۔ ابو بکر صدیق پہلے خطیب ہے اسلام کے۔ حضور کی ظاہری حیات مبارک میں مصلی امامت پر 17 نمازیں کس نے پڑھائی ہیں؟ علی نے بھی ان کو اپنا امام مانا ہے، عمر نے بھی مانا ہے، سب نے مانا ہے ان کو اپنا امام۔ یہی امام ہے جو سب سے پہلا خطیب بھی ہے۔ کھڑے ہو کے آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی یاد آ گئے ہیں۔ سورہ رحمان نازل ہوئی نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود مکے کی گلیوں میں نکل آئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ سارے کافر اکٹھے ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، اتنا مار تو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں سنایا کرتے تھے، مار کھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹے، مار کھا کے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام کی دعوت دی نا، اتنا مارا گیا ان کو، اتنا مارا گیا ان کو کہ وہ سمجھے کہ اب ان کی روح پرواز کر چکی ہے، تب جا کے انہوں نے چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کل ہمارا بھی انہی کے سامنا ہم کریں گے، کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ۔ مسلمانوں، یہ بتاؤ، تم یو کے جیسے ملک میں رہتے تھے جہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی، یہ بتاؤ تم نے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا لے کے آئے ہو؟ کیا دولت لے کے آئے ہو اسلام کے لیے؟ نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں تو تم نے اپنی ذات کے لیے پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے وہ تو تم نے اپنے لیے پڑھا، دین کے لیے کیا کیا؟ سوال تو ہوگا نا۔
اللہ کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں یہ جو ہم روایات پڑھتے ہیں، یہ جو ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پیش کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی ہستی کو عمر بھی کہتے تھے یا اللہ مجھے صدیق اکبر کے سینے کا ایک والی بنا لیا ہوتا. وہ ہستی، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہمیں ان جیسی ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. عبادات ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، زہد ہو، جہاد ہو، وہ میدان عمل میں زندہ، واقعی صرف لفظی گفتگو نہیں. آج یقین کریں مسلمان سارے کے سارے مجاہد ہیں، میں بھی مجاہد ہوں، آپ بھی مجاہد ہیں، سب مجاہد ہیں، لیکن فیس بک کی حد تک. ہم سب فیس بک کی حد تک، یقین کریں ہم نے بڑے بڑے ٹائٹل، سب غوث کتب ابدال کے درجے پر ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف کی طرف دیکھے وہی مجاہد جو صبح فجر کے لیے سب کو جگاتے، اٹھو نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو، فجر میں خود بھی نہیں ہوتے. دین کا کام جتنا فیس بک پہ چل رہا ہے نا اس وقت، کاش وہ دین کا کام ہماری ریئل لائف میں بھی ہوتا، تو پھر دیکھتے مسجدوں میں بہار کیسے آتی. فجر کی نماز میں آج 3 صفحے تھی، جمعے کی نماز میں چاروں حال بھرے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہو اس کی پکڑ میں نہیں کرتا، لیکن جو فارغ ہیں، جو گھروں میں ہوتے ہیں، جن کا کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، جن کا کوئی اسکول رن نہیں ہے، وہ تو کم از کم نماز پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان بزرگ ہستیوں کی سنت پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.